السلام علیکم جی. میں اپنے ٹیلی ویژن شوز کے اندر یہ جملہ متواتر سے استعمال کر رہی ہوں کہ جی یہ 2014 نہیں ہے، یہ 2018 نہیں ہے، یہ ہے جی 2024. اور یہ میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ 2024 کے نئے رولز ہیں، 2024 کی سیاست کی گیم کے نئے رولز ہیں، ریاست کے نئے رولز ہیں، پاکستان کے نئے رولز ہیں. پاکستان کو آگے کیسے لے کر کے چلنا ہے، اس سب کی ایک نئی بیس سیٹ ہوئی ہے. اور جب میں کہتی ہوں نا کہ نئی بیس سیٹ ہوئی ہے تو اس میں آپ کو ایسے ہوش ربا خبریں آپ کو ملیں گی کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے. آج میں بینر سلیم اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ لوگ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ تمام تر خبریں جو مجھے مصدقہ ذرائع سے آ رہی تھیں، وہ تمام تر خبریں جو مجھے غیر مصدقہ ذرائع سے آ رہی تھی، اور وہ تمام تر خبریں جو کہ میں سن رہی تھی، اور وہ تمام انالیسز جو کہ میں ان خبروں کی بیس پر کر رہی تھی، آج ایک اتنی بڑی خبر نے مجھے یہ دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا یہ واقعی پاکستان میں ہو رہا ہے. کیونکہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ جس کی طرف فوج ہے نا بس اسی کا ہی سب کچھ ہے. پاکستان کے اندر فوج ہی مائی باپ ہے، فوج ہی سب کچھ ہے. اور آج فوج کی طرف سے اتنا بڑا فیصلہ آیا کہ جو کہ ایک تاریخ رقم کر گیا. اور وہ جو بڑا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے. اور جس شخص کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے، بلکہ آپ سمجھے ہو گیا، فارغ ہو گیا بھائی، وہ جنرل فارغ ہو گیا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید. جی آپ نے بالکل ٹھیک نام سنا، وہ فیض حمید جو کہ پیروں کا پیر تھا، پنکی پیرنے کا بھی پیر تھا، یاد ہے نا آپ کو. وہ جنرل فیض حمید جس نے نواز شریف کی ناک میں دم کیے رکھا، وہ جنرل فیض حمید جس نے نون لیگ کی حکومت چلنے نہیں دی، وہ جنرل فیض حمید جس نے عمران خان کے لیے فیض یابی کی ہوائیں کھلی رکھی، وہ جنرل فیض حمید جس نے اس پورے چکر میں اپنا کریئر بنانے کے چکر میں کہ میں آرمی چیف بنوں اور کوئی اور نہ بنے اور میں ہمیشہ پاور میں رہوں، اس نے اس پورے چکر کے اندر پاکستان کی عوام کو جتنا نقصان پہنچایا. جی میں اسی جنرل فیض حمید کی بات کر رہی ہوں، میں اسی جنرل فیض حمید کی بات کر رہی ہوں جو کہ جنرل عاصم منیر، جی ہاں، جو کہ موجودہ آرمی چیف ہیں، ان کی کرسی بھی ہڑپنا چاہتے تھے. جی ہاں، میں انہی جنرل فیض حمید کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے دھرنے سے لے کر کے وزیر اعظم شہباز شریف کی فون ریکارڈنگز تک بھی کی. انہوں نے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو عمران خان سمجھ لیا تھا. ٹھیک ہے بھائی، عمران خان صاحب کی آپ فون ریکارڈنگ کرتے تھے ایسے ڈی جی آئے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جب آپ کی پوسٹنگ کہیں اور ہو جائے گی، آپ کی پوسٹنگ جو ہے، آپ ایسے ڈی جی سی کام کر رہے ہوں گے اور آپ موجودہ جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب، ان کے آپ کال ریکارڈ کریں گے. یہ میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں؟ کچھ مہینوں پہلے ایکچولی میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں کہ آپ نے خبر سنی ہوگی اور اس کے اوپر میں نے اپنی ایک پوری ویڈیو بھی کی تھی. جب یہ 16 مہینے کی حکومت تھی شہباز سرکار کی اور ایک متحدہ اپوزیشن کی حکومت تھی، تو اس ٹائم پر شہباز شریف صاحب کی جو کال ہے، وہ کال کے ذریعے ان کی کچھ باتیں لیک ہوئیں اور بعد میں پتہ چلا تو اس کے تانے بانے جنرل فیض حمید سے جوڑ رہے تھے. کیونکہ جنرل فیض حمید جہاں پر بھی پوسٹڈ تھے وہاں پر ان کا ایک بندہ جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا، وہ انہی کا اپوائنٹڈ تھا، اور وہ ایک فون کے اوپر شہباز شریف صاحب کی ساری باتیں جنرل فیض حمید کو سنا رہا تھا. یعنی اس نے فون آن کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور وہ ساری باتیں جنرل فیض حمید اسلام آباد سے کہیں دور جا کر کے سن رہے تھے. یہ صرف ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایسے تو ان گنت لا تعداد ایسے واقعات ہیں جنرل فیض حمید کے کہ انہوں نے اپنے آئین کی پامالی کی، انہوں نے اپنے اوتھ کی پامالی کی، انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی. اور جب میں کہتی ہوں کہ جی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی ٹاپ سٹی اسلام آباد کا اسکینڈل، اس کے اندر جو کہ کرپشن، ایک مالی باضابطگی ہے، مالی باضابطگی گیا، مالی انی ہے، وہ تو انی پھری ہوئی ہے انہوں نے. میں صرف اس کی بات نہیں کری، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاست کے اندر انٹرفیئر کرنا، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پرائم منسٹر کی جو ہے وہ باتیں سننا، اس کے اندر انٹرفیئر کرنا، لوگوں کو انفلوئنس کرنا. عمران خان جیل میں ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اپنی طرف سے سہولت کاریاں پرووائڈ کرنا جہاں ان کے کانٹیکٹس ہیں. ظاہری بات ہے جنرل فیض حمید کوئی عام انسان تو تھے نہیں، اور جنرل فیض حمید کو یہ لگتا تھا کہ جی وہ جنرل فیض حمید ہیں، اور کیونکہ وہ جنرل ہیں اور کیونکہ وہ ڈی جی آئی رہے ہیں تو اور بڑی امپورٹنٹ اور بھی پورٹ فولیوز پہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہر کوئی ان کی عزت کرتا اور ہر کوئی ان کے بارے میں جو ہے ان کی بات مانے گا. یہ عزت نہیں ہوتی، یہ ڈر ہوتا ہے. یہ ڈر ہوتا ہے ان گنڈے سے، ان گنڈا گردی سے کہ بھائی یہ بندہ تو ہماری ایسی تیسی پھیر دے گا. جو عزت ہے نا وہ کمائی جاتی ہے، اور آج میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جنرل فیض حمید نے وہ عزت کمائی نہیں تھی. انہوں نے بڑے لوگوں کی روزگار پر لات ماری، انہوں نے بڑے
चैनल्स, बड़े मीडिया के जो एंकर्स हैं उनको ऑफ एयर किया, उनके लिए ज़िंदगी अजीरन कर दी। मेरे लिए भी, मैं अगर अपनी ज़ाती तौर पर बात करूं तो मेरे लिए भी वो मेरे इससे पहले मैं जिस चैनल में काम करती थी उधर फ़ोन करते थे मेरे मालिकान को, मेरे हेड्स को, और उनको ये कहा करते थे कि जी बीनिश का प्रोग्राम बंद करें, या आपको ये प्रोग्राम चाहिए, या आपको अपने बाकी जो है वो 600 एम्प्लॉयज़ की जो ज़िंदगी है और उनका रोज़गार जो है वो आपको अजीज़ है। बहुत प्रेशर डाला करते थे। हर चीज़ वो जनरल फैज़ हमीद ने की जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, अब जनरल आसिम मुनीर ने ये डिसाइड किया कि जी उनको फ़ौज का इमेज तब्दील करना है, उनको फ़ौज की वर्किंग तब्दील करनी है, और पाकिस्तान की तारीख़ में ये होने जा रहा है पहली दफ़ा कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होगा। ज़ाहिर सी बात है ये पहले तो नहीं होंगे फ़ौजी जिनका कोर्ट मार्शल होगा, लेकिन ये पहले फॉर्मर DGI ज़रूर होंगे जिनका कोर्ट मार्शल होगा। इनका नाम अब तारीख़ में लिखा जाएगा कि भाई ये है वो शख्स, और जनरल फैज़ हमीद बने हैं इबरत का निशान। देखें ये सारा कुछ हो चुका है, इसलिए ISPR ये खबर आकर के हमें अनाउंस कर रहा है। उनके तमाम तर सबूत शवाहिद मिल चुके हैं, टॉप सिटी स्कैंडल हो, माली बेज़ाब्तगियाँ हो, करप्शन हो, सियासी इंटरफेरेंस हो, हर लिहाज से, और फ़ौज के अंदर बगावत भी, उसके अंदर भी जहाँ इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है वहाँ पे जनरल फैज़ हमीद का। इमरान खान के चैप्टर की तरफ मैं आती हूँ पहले मैं जनरल फैज़ हमीद का तो चैप्टर ख़त्म कर लूँ ना। ये वैसे ही चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको याद है बहुत पहले जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था उठते उठते कि किसी ने जनरल फैज़ हमीद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ही इज़ फिनिश्ड, उनका तो बंदोबस्त कर दिया गया है, वो हो गया है। तो तभी से कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी। लेकिन आपको पता है जब इस तरह की बातें चल रही होती है तो लोग को यकीन भी नहीं आता कि भाई फ़ौज है, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। जनरल फैज़ हमीद का जो गिरफ्तारी है, जो उनको फ़ौज की तहवील में लिया गया है, जो उनका कोर्ट मार्शल अब होगा, और ये समझे ये हो गया है क्योंकि ये फ़ैसला हो चुका है, बस इस सज़ा के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी है और वो भी किसी दिन हो जाएगी। ये इस बात का सबूत है कि 9 मई वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान नाक से माफ़ी मांगे, सर ऊपर करके माफ़ी मांगे, सर नीचे करके माफ़ी मांगे, कुछ भी करके करें, 9 मई के अंदर और सियासत के अंदर बेजा इंटरफेरेंस करने के अंदर, रियासत के अंदर एक दरार डालने के अंदर, रियासत को नुकसान पहुंचाने के अंदर अगर जनरल फैज़ हमीद का ख्याल नहीं किया गया, उनका मान भरम, या ये नहीं रखा गया कि भाई ये तो फ़ौजी था, वंस अ फ़ौजी वाज ऑलवेज अ फ़ौजी, तो भाई इमरान खान साहब क्या बेचते हैं? इमरान खान खल्लास, ये बात ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं, आखिरी 7 दिन है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आखिरी 7 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि ये खबर भी आपके पास आएगी कि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं फ़ौजी अदालतों में चले गए। इमरान खान भी फ़ौज के हवाले है, जनरल फैज़ हमीद तो हो ही चुके हैं ना फ़ौज के हवाले। अगला नंबर जनरल बाजवा का है। मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ की कॉल रिकॉर्डिंग करने वाला है को सज़ा नहीं मिली है, साथ ही साथ नवाज़ शरीफ की भी आज जीत हुई है, क्योंकि नवाज़ शरीफ के जो लोग जिन्होंने पूरी साजिश रचाई थी, ये जो 5 का टोला था, इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें जनरल फैज़ हमीद, इसमें जनरल बाजवा, इसमें उमर अता बंदयाल, इसमें साकिब निसार, इसमें इमरान खान, ये जो 5 लोग थे, इन सब का ख़ात्मा लिखा जा चुका है। और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर हाथ डालने का मतलब ये है, उनको गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि पक्के पैरों पर ये पूरा का पूरा काम किया गया है। सो लिहाजा मामला ये है कि बात अगर जनरल फैज़ हमीद की गर्दन तक पहुंची है ना, अगर गर्दन तक पहुंची है तो भाईजान इमरान खान भी नहीं बचेंगे, उमर अता बंदयाल भी नहीं बचेंगे, साकिब निसार भी नहीं बचेंगे, और भाई जो सीधी सी बात है बाजवा साहब भी नहीं बचेंगे। ये मैंने आपको बहुत सीधी सी बात बता दी है, और इससे भी ज़्यादा सीधी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि हम सबको इस टाइम पर एज अ पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट करना चाहिए, उनका खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि ये एक मुश्किल फ़ैसला होगा उनके लिए। ये एक दलेराना फ़ैसला था, ये बहुत दलेराना फ़ैसला था। मैं आपको याद कराती हूँ जब नवाज़ शरीफ ने आर्टिकल 6 का कहा मुशर्रफ के ऊपर, उसके बाद जो कुम्मन केरियाँ नवाज़ शरीफ की शुरू हुई, क्यों हुई शुरू? कि भाई आपने हमारे फ़ौजी के ऊपर, आपने जनरल ये बाजवा के हवाले से ये बात सोच कैसे ली? वो इसलिए क्योंकि तब जो इदारा है, जो फ़ौज का इदारा है, उसमें ये माइंड नहीं था। तब उस टाइम पे पॉलिसी क्या चल रही थी? तब उस टाइम पे पॉलिसी चल रही थी कि इमरान खान को लाओ और नवाज़ शरीफ को निकालो। वी डोंट वांट नवाज़ शरीफ। क्या जनरल फैज़ हमीद क्या बोला करते थे? जनरल फैज़ हमीद ये बोला करते थे, मैं इनको क्रश कर दूंगा। इमरान खान क्या बोलते थे? इमरान खान कहते थे कि नवाज़ शरीफ इज़ ओवर डन एंड डस्टेड, ख़त्म, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। जनरल फैज़ हमीद इनको क्रश करना चाहते थे। इन रिटर्न क्या हुआ? इन रिटर्न जो हुआ वो आपके सामने है। अब आ जाएं जी इमरान खान वाली बात पे।
ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ خبر ISPR کی طرف سے بریک ہوئی، اسی سیم ٹائم کے اوپر جیل کے اندر پھر سے عمران خان نے اپنا ڈرامہ شروع کیا صحافیوں کے سامنے. ان کو کہا کہ جی عوام کا لاوا پکا ہوا ہے اور ایک تلی لگانے کی بات ہے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا نشہ کرتے ہیں، یہ کون سا نشہ کرتے ہیں کہ آج بھی سوچ رہے ہیں کہ جی عوام کے لابے کو ایک تلی. ایک تو پہلے زبان دیکھیں، کون سا ایسا بندہ، کون سا ایسا لیڈر ہے جو عوام کو کہے گا کہ جی میں ایسے تلی لگا دوں گا اور آ گیا گھر جگہ لگ جائے گی. اوپر سے نشہ دیکھیں، کانفیڈنس لیول ان کا، یہ نشے میں ہی آتا ہے، ایسے نارمل تو آ نہیں سکتا. جب یہ جیل سے باہر تھے تب کبھی یہ کوئی ایسی موومنٹ نہیں کر سکے جسے پاکستان میں کچھ ہو. جو بھی 126 دن کا دھرنا ہو، یہ جو ساری باتیں ہیں وہ تو ساری انہوں نے فیض یابی کی ہواؤں کی وجہ سے کی تھی، جنرل فیض کی وجہ سے ہی کی تھی نا. اور پھر بعد میں جنرل باجوہ نے ان کی مدد کی. اور جب فوج کا پاوا آپ کے ساتھ ہو تو پھر عدلیہ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ تو آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جوڈیشری کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کا امیج بہتر کرنا چاہتے ہیں. ان کے خلاف ایک محاذ کھلا ہوا ہے، وہ بولنا شروع ہو رہے ہیں عمران خان صاحب جیل میں ایٹ دا سیم ٹائم اگر جی ایکسٹینشن ملی اور اگر ان کا کچھ ہوا تو میں تو عوام کو اندر ایسی تیلی لگاؤں گا کہ آگ لگ جائے گی. ادھر سے یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف ہے. ہمیں تو پتہ ہے یہ تو بچپن سے ہی عمران خان تو بچپن سے ہی جنرل عاصم منیر کے خلاف ہے. جب سے یہ تو چاہتے نہیں تھے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف بنے، تو ان کے خلاف. اور ان کے خلاف جی میں عوام کا لاوا پکا ہوا ہے اور میں جی ایک تیلی لگا دوں گا. یہ تیلی جو ہے نا اب اڈیالہ جیل میں ہی لگنی ہے. یہ جو آگ لگانے کا پلان ہے نا عمران خان کا، یہ اڈیالہ جیل میں ہی لگے گا. اور یہ آگ تو اصل میں عمران خان کے اندر تب لگے گی جب فوجی عدالتوں میں اور جب فوج کے حوالے عمران خان کو کیا جائے. اور یہ چند دنوں کی بات ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.